کے لیے جاتا ہے، ارادہ کر گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے رحمت کے فریضے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب تک وہ عیادت کر کے واپس نہیں آ جاتا اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ گویا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے تصور کو وسیع تناظر میں دیکھ کر امت مسلمہ کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ اسلام میں سجدہ بھی عبادت ہے، اسلام میں تجارت بھی عبادت ہے، اسلام میں ملازمت بھی عبادت ہے، اسلام میں محنت مزدوری کرنا بھی عبادت ہے، اسلام میں وعظ نصیحت کرنا بھی عبادت ہے، اور اسلام میں جو لوگ اقتدار پر ہیں اگر وہ عدل کے ساتھ اقتدار کے معاملات کو چلاتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اور اسلام میں جو مدرسہ سکول اور کالج یونیورسٹی میں کھڑا ہو کے بیٹھ کر استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، اور وہ ڈاکٹر جو مریضوں کا علاج ہسپتال میں مناسب قیمت پر حسن اخلاق کے ساتھ کر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی عبادت کو ایک خاص طبقے تک محدود کر دینا اور باقی ہر چیز کو دنیا کے دائرے میں دھکیل دینا، یہی تو سب سے بڑی ناانصافی ہے اسلام کے ساتھ جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ہم ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے تو ساری عبادت ہے۔ اب حسن اعتدال پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا نقطہ یہی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو عبادت سمجھیں، اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے سمجھیں، اپنے ہر عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرنے کی کوشش کریں۔ اب جس طرح مسائل ہیں ہمارے ہاں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ گھروں میں سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اور گھروں میں سکون اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میانہ روی کی بجائے ہمارے گھروں میں فضول خرچی آ گئی ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ آپ مہینے کے پہلے 10 دنوں میں فضول خرچی سے اڑا دیں گے تو باقی جو آپ کے 20 دن ہیں وہ سکون سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ وہ نہیں آرام سے گزر سکتے، وہ پریشانی کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ آئیے میں ایک قرآن پاک کی آیت مقدسہ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو۔ کیا مطلب؟ بخل نہ کرو کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے سے اجتناب کرو، اور اتنا بھی کھلا ہاتھ نہ رکھو کہ پورے کے پورے ہاتھ کھول دو اور اس کے بعد پھر مغموم ہو کے بیٹھ جاؤ، غمزدہ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اس سے روکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اسے بھی سمجھایا کہ دیکھو گھر میں جو خرچ کرو وہ میانہ روی سے خرچ کرو، اور یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں بھی اگر تم خرچ کرتے ہو نا تو اس میں بھی میانہ روی اختیار کرو۔ اچھا صاحب یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ گھر کے خرچے میں بھی آپ نے میانہ روی کو اختیار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچتے ہوئے بھی کو اختیار کرنا ہے، لیکن یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ میانہ روی ہے، یعنی یہ والا درمیانہ راستہ ہے؟ یہ کس طرح سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے؟ دیکھیے اگر میری تنخواہ 9,000 ہے مہینے کی تو مجھے اسے تقسیم کرنا چاہیے، اپنے ضرورتوں کے اوپر خواہشات کو ختم کریں اور ضروریات کو پورا کریں۔ اگر آپ ڈیلی کا 300 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ 9,000 میں مہینہ آرام سے گزار لیں گے، اور اگر آپ 9,000 تنخواہ لیتے ہیں اور روزانہ کا خرچہ 1,000 شروع کر دیں تو آپ کا تو 9 دن کے اندر آپ کی تنخواہ ختم ہو جائے گی۔ اب باقی جو آپ کے 21 دن ہیں وہ تو پریشانی میں گزریں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، کہ جس نے میانہ روی کا راستہ اختیار کیا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ آپ اپنے کپڑے کو دیکھیں، اپنی چادر کو دیکھیں اور اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم رکھی ہے نا انسانوں میں امیر اور غریب کی، کوئی زیادہ پیسے والا کوئی کم پیسے والا، یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ یہ نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے، وہ اس لیے کہ ہر انسان کی ذہنی اور جسمانی جو استعداد اور صلاحیت ہے وہ مختلف ہے، اور یہ استعداد اور صلاحیت جو اللہ نے مختلف رکھی ہے وہ اس لیے کہ دنیا کے مختلف شعبے ہیں، دنیا میں بہت سارے کام ہیں،
ان سب کو کرنا ہے انسانوں نے. اور اگر سارے ایک جیسی استعداد، ایک جیسی صلاحیت، ایک جیسی قابلیت کے انسان ہوں تو پھر سارے ایک ہی کام پر لگ جائیں گے تو دنیا کے باقی کام کیسے ہوں گے؟ اس لیے میانہ روی